ایران نے ابھی تک بتایا, جو انٹرنیشنل عرب میڈیا ہے اس کی رپورٹنگ ہے کہ 5200 میزائل ایران اب تک اپنے نشانوں پر داغ چکا ہے. بہرامند تنگی صاحب, شیلا صاحبہ کی اتنی خوبصورت گفتگو کے بعد آپ کی باری ہے. یقیناً کنٹینیو کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا آپ کے لیے, لیکن چیلنج ہے, میں سمجھتا ہوں آپ قبول کریں گے. آپ کی نظر میں ٹرمپ کے حالات, امریکہ کے حالات دنیا کے طرف جاری ہے, جنگ کی طرف جاری ہے. بہرامند تنگی صاحب, سینیٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ نے جو انٹرو میں جو کچھ کہا اور شیلا رضا صاحبہ جو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپریزنٹ کرتی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے پاکستانی, ایز اے مسلم, میری ہمدردیاں ایران کے ساتھ ہے اور ہوں گے. لیکن جب ایز اے پولیٹیکل ورکر اور پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک ورکر کی حیثیت سے جب میں بیٹھا ہوں, تو میں جو دیکھتا ہوں, میری جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے دن سے جب پورے خطے کو جنگ نے لپیٹ میں لیا ہے, تو میرا ایک سٹینڈ ہے اور آج بھی میں اس سٹینڈ پہ بالکل قائم ہوں. کچھ حکومتیں, کچھ ممالک حوصلے پہ جنگ لڑتے ہیں, جذبے پہ جنگ لڑتے ہیں. کچھ کنٹریز وہ اپنی طاقت, اپنی اسلحے پہ, اپنی میزائلز پہ جنگ لڑتے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ ایرانی اس وقت اپنے جذبے سے اور حوصلے سے جنگ لڑ رہے ہیں, لیکن امریکہ نے ایران کی لیڈرشپ کو چن چن کر کے ان کو شہید کروایا. تو آج وہاں پہ ایک صرف اس وقت مجتبی ہامنائی صاحب ہیں, باقی لیڈرشپ کو ختم کیا. ابھی میں آتا ہوں کہ آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ ٹرمپ ختم ہو گیا ہے, جنگ جیت چکا ہے ایران. میں 1% بھی آپ کی بات سے متفق نہیں ہوں. آج تک جو رجیم کی آپ بات کرتے ہیں, تو ایران رجیم چینج کے لیے یہ حملہ اس نے کیا ہے. مختلف باتیں وہ ایکسرسائز کرتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں, لیکن امریکہ کا ٹارگٹ کیا ہے؟ جو امریکہ چاہتے ہیں وہ اس حکومت میں ان کی تمام ریکوائرمنٹس پوری ہوگی جب ایران میں ان کی مرضی کی حکومت بن جائیں. تو وہ رجیم چینج کے لیے بات کرتے ہیں, اور آج وہ حملے بھی کرتے ہیں, وہ ٹیبل ٹاکس کی بھی بات کرتے ہیں, وہ مشاورت کی بھی بات کرتے ہیں, وہ میز پہ بیٹھنے کی بھی بات کرتے ہیں, لیکن حملے بھی کرتے ہیں. اور میں کھل کے, میرا جو تجزیہ ہے, میں بھی کہ میں غلط ہوں, لیکن اگر جنگ نے طول پکڑ لی تو یہ جیت جو ہے یہ ایران نہیں, یہ امریکہ جیت جائے گا. اور ایک امریکہ کی ایک سٹیٹ کی آپ اکانومی اٹھا کے دیکھ لیں, کیلیفورنیا کی اکانومی اٹھا کے دیکھ لیں, تو وہ ایران سے مضبوط ہے. سر 40,000 ارب ڈالر کا قرضہ ہے ان کے اوپر, یہودی ان کی معیشت چلا رہے ہیں. سر دیکھیں, جہاں تک امریکہ کی سٹیٹس کا تعلق ہے اور اس کی جنگ کی طول دینے کی بات ہے, میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت اگر امریکہ چاہتے میز پہ آنے کی اور ایران جذبات سے کام لے کے وہ میز پہ نہیں آنا چاہتے, تو اس میں بہت بڑا نقصان ہے, نہ صرف ایران کا بلکہ پورے خطے کا. اور میں آپ کو بتا دوں کہ جب پہلے دن میں نے کہا تھا کہ ایران کو ہمسائے ممالک پہ, اسلامی ممالک پہ, مڈل ایسٹ کنٹری پہ جہاں پہ امریکہ بیس ہے ان پہ حملے نہیں کرنا چاہیے, اور اس لیے کہ ان کی ہمدردیاں حاصل کریں, نہ کہ ان کو دشمن بنا دے. 8ویں دن جنگ کی 8ویں دن ایران کے صدر نے معافی بھی مانگ لی اور ان کو یہ یقین دہانی کی کہ میں آپ پر مزید حملے ہم نہیں کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو چاہیے کہ وہ اسٹریٹجی کے ساتھ آگے بڑھے, میز پہ آ جائیں, اور جہاں پر بھی اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ گارنٹی ہمیں ملنا چاہیے کہ مزید ہماری اوپر حملے نہ ہو, مزید مطلب کہ ہمارے ساتھ جنگ نہ ہو, تو یہ میز پہ آنے کے بعد یہ ڈسکس ہو سکتی ہے. اور یہ ریکارڈ پہ ہے کہ پاکستان پرائم منسٹر آف پاکستان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب کا جو کنسٹرکٹیو رول ہے, اس وقت پوری دنیا اس طرف دیکھ رہی کہ پاکستان اس میں کامیاب ہو سکتی ہے. اور میرے خیال میں اس وقت پاکستان کی 24 کروڑ عوام سیکیورٹی فورسز جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی اور وزیر اعظم کے ساتھ کڑی ہیں, میں اس بات کی نشاندہی کرتا ہوں کہ جب قوم حکومت کے پیچھے کھڑے ہوتی ہے, فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے پیچھے کھڑی ہے, تو وہ یہ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یا شیلا رضا صاحبہ, میں نے اس کے پارٹی میں 44 سال گزارے ہیں, 44 سال کے بعد اس کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے میری بنیادی رکنیت ختم کر کے مجھے پارٹی سے نکالا, تو میں نے 44 سال شہید بی بی سے بہت کچھ سیکھا ہے, میں نے زرداری صاحب سے سیکھا ہے, اور میں نے ایز اے پولیٹیکل ورکر بہت کچھ سیکھا ہے. لیکن آج میرا تجزیہ یہ ہے
کہ اگر ایران نے ہوش کا مقابلہ نہیں کیا اور ہوش سے میز پہ آنے کی سے انکار کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ایران کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، آپ کی اوپینین کا بے حد احترام، لیکن اختلاف ثبوت دلیل کے ساتھ پیش کر دوں سر۔ پوری دنیا میں اس جنگ کے بعد تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں، ایران میں قیمتیں نہیں بڑھی سر، آج بھی وہاں 10 روپے 12 روپے لیٹر تیل مل رہا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی ملک اٹھا لیں، تیل کی قیمت بڑھ گئی ہے، مشکلات میں وہ آ گئے ہیں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایران یہ جنگ جیت گیا ہے، دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ خیر، نیازی صاحب کافی دیر سے ویٹ کریں، نیازی صاحب سوری ٹو کیپ یو ویٹنگ اینڈ آئی ایم شیور شیلا صاحبہ آپ رسپونڈ کریں گی، بہرامن تنگی صاحب کو اب جواب دینا چاہیں گی، لیکن نیازی صاحب پہلے آپ اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ آپ کی نظر میں ٹرمپ کا حال، دنیا کا حال، جنگ کس طرف جاری ہے، پاکستان کا کردار، امجد علی خان نیازی صاحب۔ جتوئی سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی نظر میں نا ایک قوم جیت رہی ہوتی ہے اور وہ ہے ایران۔ وہ اس طرح ہے کہ آج جتنی بھی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے امریکہ نے اخلاقی طور پہ، اور اس کی ٹیکنالوجی بھی ہاری ہے اور اس اخلاقی طور پہ بھی ہارا ہے، کیونکہ مذاکرات کی ٹیبل سے ایران نہیں اٹھا تھا، امریکہ اٹھا تھا، اور اچانک اس نے آل ایٹ ونس جو ہے پوری دنیا کو حیران کیا، بلکہ پوری دنیا کی معیشتیں بیٹھ گئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلف، جو آج میں رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ تقریباً 130 ارب ڈالر سے اوپر جو ہے وہ ان کی معیشتیں جو ہے وہ سفر کر رہی ہیں۔ اسی طریقے کے ساتھ جو چھوٹی چھوٹی جتنے بھی، چاہے وہ یورپ ہے، چاہے اپنا امریکہ خود ہے، ایون ہمارے ایشین ساؤتھ ایشیا کی جو اپنا مارکیٹس تھی وہ بھی بیٹھ گئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ اس وقت، میں سمجھتا ہوں کہ جو ایران کی قیادت نے، حالانکہ ان کی جو سب سے بڑی قیادت تھی ان کو ایک ہی حملے میں شہید کر دیا گیا، لیکن انہوں نے اپنی لیڈرشپ جو ہے وہ دکھائی ہے، اور انہوں نے حوصلہ بھی، بحیثیت ایرانیوں نے اپنا حوصلہ دکھایا کہ ہم کھڑے ہیں، چاہے طاقتور جتنا بھی ہو لیکن ہم حوصلے کے ساتھ، جرأت کے ساتھ۔ اور آپ دیکھو کہ بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہوتے ہیں، جلسے ہو رہے ہوتے ہیں، جنازے گزر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ بمباری کر رہا ہوتا ہے، لیکن ان کی استقامت کی بات کریں کہ پھر بھی وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، تو بہت بڑا حوصلہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی ہو یا جو بھی ہو، اس وقت جو جنگ ہے وہ ایران جیت چکا ہے۔ اب باقی وہ سوشل میڈیا پہ ٹرمپ صاحب جو بھی بیانات دیتے رہے، کیونکہ ٹرمپ صاحب اپنے آپ کو جو ہے بہت سارے جو سکینڈلز ہیں ان کی جو اپنی ریلیز ہو رہی ہیں ان کو بچانے کے لیے، یا جو بھی کچھ اس نے کیا ہے، اور آج پوری دنیا کو اس نے، آپ دیکھیں کہ آج نیٹو سے الگ ہو چکا ہے، دیکھا جائے تو وہ بہت کچھ امریکہ کھو چکا ہے۔ تو اس حالات میں آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ فاتح وہی ہوتا ہے جو کھڑا ہوتا ہے۔